سورہ الشورى رکوع نمبر 5 تلاوت وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور سورہ الشورى رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں ذلت سے دبے لچے چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار یعنی نقصان میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اور اس پر خوش ہو جاتا ہے اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو انسان بڑا ناشکرا ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بانجھ کر دے بے شک وہ علم و قدرت والا ہے اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر یا یوں کہ وہ بشر پر وہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے وہ جو وہ چاہے بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جان فضا چیز اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرتے ہیں سورہ الشورى رکوع نمبر 5
تفسیر اللہ کے پیارے بندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے اس پاکیزہ عظیم الشان روحانی کلام، عظیم الشان نورانی کلام، عظیم الشان ایمانی کلام، ایقانی کلام یعنی قرآن مجید کو بڑی عقیدت اور محبت اور چاہت سے سننے والی خواتین اور سننے والے مردوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ جان بوجھ کر جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ کلمہ حق ہے، دین حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، اس کے باوجود اپنے دوستوں کی دوستی میں، اپنے کافر دوستوں کی محبت میں جان بوجھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ان کو دعوت دی گئی کہ آ جاؤ، پھر نہ کہنا اب بھی آ جا، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم تو اب بھی تیرا انتظار کرتے ہیں، آ جا، بھولوں میں پڑے ہوئے بندے آ جا، اپنے آپ کو پریشان نہ کر، دنیا کے دوست تیرے کام نہیں آئیں گے، آ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ۔ لیکن جب وہ نہیں مانے، بارہا انہیں نصیحت کی، تو پھر ان کا مستقبل حضور کو بتایا گیا۔ قرآن ان لوگوں کو جو جان بوجھ کر حق کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، رسول کی تعلیمات کو نہیں مانتے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو جو نہیں مانتے، اللہ پاک کے اس پاک کلام نے ان کا پردہ چاک کیا، بتایا آج عیش و عشرت میں ہو، آج تمہارے پاس بدمعاشی ہے، آج تمہارے پاس دنیا کا قوت اور اقتدار ہے، آج تم مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہے ہو، لیکن سنو ایک وقت ہوگا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، آگ پر پیش کیے جائیں گے ذلت کی حالت میں، يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، کسی طرح دائیں بائیں جھانکیں گے کہ کوئی بچنے کا رستہ ہو جائے۔ تو ان لوگوں کا کوئی جتھا ان کے کام نہیں آیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءٍ يَنصُرُونَهُم، ان کے کتنے بھی جو دوست تھے بڑے بڑے جن کے اوپر انہیں ناز تھا، آج قبر کی اندھیری رات میں کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہے۔ آج قبر کی اندھیری رات ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کا کوئی دوست اس کو کام آئے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے پھر اسے ہدایت میں کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، مرنے سے پہلے اللہ پاک ایمان کے چھن جانے سے ہمیں بچائے۔ اللہ ہمیں ہر وقت ڈر ہے تیرا، تو ہی مالک ہے مولا کریم، ہم چاہتے ہیں کہ کلمہ ایمان پر زندہ رکھ، اور جس وقت ہمارا خاتمہ ہو تب بھی ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے رب کا حکم مانو، اس دن کے آنے سے پہلے جو ٹلنے والا نہیں، اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا اس دن کو۔ اللہ اللہ اللہ، ملک الموت جس وقت پہنچتا ہے تو کافر کو مہلت نہیں ملتی، کافر کو اس وقت نظر آتا ہے اللہ میں کتنا نقصان کر چکا، ایک گھڑی مجھے دے دو ملک الموت، میں ابھی ابھی توبہ کرتا ہوں، سر سجدے میں رکھ کے معافی مانگتا ہوں۔ خبردار، لا يستخدمون ولا يستأخرون، ایک سیکنڈ نہ لیٹ نہ پہلے، بس آ گئی موت، مہلت نہیں ملے گی۔ لیکن ایمان والوں کی شان، میرے پاس تو اتنے زیادہ واقعات ہیں، میں کیا کیا آپ کو بتاؤں۔ ایمان والوں کو پورے کے پورے وفات سے پہلے بڑے کرم نوازیاں ہوتی ہیں، ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، ان کو ایسے پیغامات آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، نشان مرد مومن بتو گویم چمر گاید تبسم بر لبے اوست، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے محبوب اگر یہ لوگ آپ کا منہ موڑتے ہیں، تیرا قرآن نہیں مانتے، تجھے نہیں مانتے، تو پھر محبوب آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں، نگہبان نہیں ہیں،
بس ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں مانا، چھوڑ دو ان کو۔ اس آیت کریمہ سے بڑے بڑے مبلغین کو، خطاب کرنے والوں کو، تقریر کرنے والوں کو، دین کا کام کرنے والی عورتوں کو، دین کا کام، دین کی تبلیغ کرنے والی خواتین کو، دین کا کام کرنے والے مردوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا فَإِنْ عَارَضُوا، اگر وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر محبوب سے بھی کسی نے منہ موڑا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ تمہاری تقریر کو ہر کوئی سنے، تمہاری تقریر کی واہ واہی ہو، تمہارے درس کو ہر کوئی قبولی کرے، تمہاری تبلیغ کو ہر کوئی بندہ جو ہے تمہارے ہاتھ چومے؟ ضروری تو نہیں۔ تو یہ بات ہے، اس لیے حوصلہ رکھنا چاہیے کہ کوئی انکار بھی کر سکتا ہے، کوئی بری بات بھی کر سکتا ہے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کیڑے نکالے گا، ایسے نہیں کیا، ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس طرح جہاں تمہیں ہاتھ چومنے والے اچھے لگتے ہیں، نعرے لگانے والے اچھے لگتے ہیں، تمہیں تمہاری بات والے اچھے لگتے ہیں، تو تم اللہ کی خاطر اگر تبلیغ کر رہے ہو تو پھر گھبراؤ نہیں، انکار کرنے والوں سے بھی دل کو ملول نہ کرو۔ اگر انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب، جو انکار کرتے ہیں ہم نے آپ کو ان پر حفیظ نہیں بنایا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، بس چھوڑ دیں آپ ان کو، نہیں مانتے نہ مانے، کوئی بات نہیں۔ تو اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مبلغ ہیں، خطیب ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ و تفسیر ہیں، مبلغہ ہیں، نعت خوان ہیں، ثنا خوان ہیں، یہ دین کا کام کر رہے ہیں سارے لوگ۔ تو ان کے رستے میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں، ان کو بھی کوئی بندہ نہیں مانتا۔ ایک ہی نعت خوان ہے، کسی محفل میں اس کو لوگ بہت اچھا سمجھ رہے، سن رہے ہوتے ہیں، دوسری محفل میں کہتے ہیں نہیں یار اس کو نہیں بلانا، کوئی کہتا ہے اس کی آواز اچھی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں قاری سے پڑھاؤ، فلاں سے نہ پڑھاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں سے تقریر کراؤ، فلاں سے نہیں کراؤ۔ تو یہ اس طرح اشارہ ہو رہا ہے کہ آپس میں تبلیغ کے اندر بھی بعض اوقات انکار ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کا تعلق مسلمانوں کے آپس میں نہیں ہے، آیت کا تعلق تو غیروں کے ساتھ، مگر میں اس آیت سے اپنوں کو بھی سمجھانے کے لیے، مسلمانوں کے آپس میں بیچ میں بھی کبھی رنجشیں ہو جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی اس آیت سے ہم فیض لے رہے ہیں۔ ویسے ہم اگر جو دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں یا دین کی خاطر خرچ کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جب باہر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جس وقت نکلے تو ان کو بھی ضروری نہیں ہے کہ آگے سارے لوگ آپ کی بات سمجھنے والے ہوں اور سارے لوگ آپ کو واہ واہ کریں یا آپ کی بات فوری طور پر اگلے کے دل میں اتر جائے، ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن سامنے والے کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو اس سے آپ اپنے دل کو بھی تنگ مت کرو، بس آپ اپنے اللہ کی بات کرتے چلے جاؤ، اللہ پاک چاہے گا تو اس کے اندر تاثیر بھی عطا فرما دے گا۔ تو ایک بات ناظرین کرام میں آپ سے بڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ اس آیت کریمہ کو سنا ہوگا کہ فرمایا فَإِنْ عَارَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر وہ آپ سے منہ موڑے تو آپ کو ہم نے ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کا منطق کا، علوم منطق کے اندر جو اصول ہوتا ہے مفہوم مخالف کا، تو وہ اگر وہ تفسیر مراد لے لی جائے جیسے کہ علامہ جوہری طنطاوی نے کی ہے، تو اگر وہ مراد لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غور کریں، میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ فَإِنْ عَارَضُوا، اگر وہ منہ پھیرے تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تو آپ ان پر نگہبان نہیں ہو۔ جو منہ موڑے اس پر آپ نگہبان نہیں ہو، اور جو منہ نہ موڑے، جو رخ آپ کی طرف موڑ لے، جو آپ کا ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے محبوب تم اس کے نگہبان ہو، تم اس کے نگہبان ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں حضور اس پر نظر کرم رکھتے ہیں۔ پھر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ محبوب ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، بس آپ نے ایک بڑے اچھے طریقے سے بات کر دی، ان کو بتا دیا توحید یہ ہے، رسالت یہ ہے، ملائکہ یہ ہیں، قیامت یہ ہے، کتابیں یہ ہیں، قرآن پر اس طرح عمل کر، آپ نے محبوب ایک بات کھول کر ان کو بتا دی۔ اب اگر یہ مانے تو ان کا مقدر ہے، نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں۔ یہ مکی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکی صورت ہے، تو اس لحاظ سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اس وقت ابھی جہاد کی آیات نہیں آئی تھیں، تو
تو اس حوالے سے ان آیات کا تعلق ہو رہا ہے. لیکن جس وقت جہاد کی آیات اتر گئیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا صاف طور پر سمجھا دیا گیا کہ اب جو بات مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو دو ہی صورتیں، یا جہاد کے لیے تیار ہو جائے یا جزیہ دے. یہ کیا ہوا؟ حق کی بات ہم اس کے سامنے کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی، جان بوجھ کر بت پوچھتا ہے، جان بوجھ کے شرک کرتا ہے. تو جہاد کی جب آیتیں اتر گئیں تو پھر یہ آیات پر عمل باقی نہ رہا. یہ آیات کا تعلق عالم مکہ شریف کی زندگی میں جہاں اسلام ضعف میں تھا، کمزوری میں تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے. اور پھر اللہ پاک نے اپنی شان بیان فرمائی کہ سب کچھ میرا ہے، میں جسے چاہتا ہوں لڑکے عطا کروں، جسے چاہوں لڑکیاں دوں، جسے چاہوں لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کروں، چاہوں تو میں کسی کو بانجھ رکھوں. یہ میری قدرتیں. انہ علیم قدیر. اللہ تعالیٰ علم والا، قدرت والا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. کسی بشر کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام کرے. تو جس سے اللہ کلام کر لیتا ہے پھر وہ عام بشر رہتا ہی نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ وہ نبی ہو جاتا ہے. اس لیے لوگوں یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے. نہیں، اللہ اپنے نبی سے بات کرتا ہے اور پھر نبی جو ہے وہ آگے سب کو اس کا فیضان پہنچاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اور اے محبوب، یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جان فضا چیز اپنے حکم سے. تو اللہ پاک نے قرآن مجید کا ایک نام، یہ میرے سامنے ایک کتاب، بڑی عظیم کتاب ہے، انوار العرفان فی اسماء القرآن. اس میں سینکڑوں نام ہیں قرآن مجید کے حوالے سے. قرآن، صرف قرآن کے ناموں پر یہ کتاب ہے. قرآن مجید کے نام جو ہے نا ان پر یہ کتاب ہے. تو اب ایک نام آیا ہے قرآن مجید کا، اللہ پاک نے وحی کو، ان آیات کو روح فرمایا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے آپ کی طرف جو وحی بھیجی ہے وہ ایک جان فضا چیز ہے، روح ہے ہمارے حکم سے. ما کنت تدری، اس سے پہلے تم نہ جانتے تھے کتاب، مل کتاب ولا الایمان، نہ احکام شرع کی تفصیل. ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اسے بنایا نور. نہدی بہ من نشاء، اس کے ذریعے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی خدمت میں اس کا معنی یہ پیش کر دوں کہ یہ روح کا جو ہے کیا معنی ہے. اور یہ بڑی عظیم الشان تفسیر ہے جو آپ کو ملے گی تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. اور یہی لوگ اسی آیت کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں. حضور کو کچھ پتہ نہیں تھا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی بے ادبیاں کرتے ہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ما کنت تدری، آپ اپنی عقل سے، جو درایت بشریت کا خاصہ ہے نا محبوب، آپ بشریت کے خاصے سے، درایت کے خاصے سے قرآن کو نہیں جانتے تھے، نہ احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے، آپ اپنی عقل سے نہیں جانتے تھے. ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے آپ کو نور عطا کیا اور یہ وحی عطا کی اور یہ روح عطا کی. اس کی برکت سے آپ کو ہر چیز کا علم ہو گیا. اللہ پاک نے اس کو فرمایا ہے ایک جان فضا چیز، روح. تو اس میں مبارک کے حوالے سے حضرت علامہ قاری ظہور احمد صاحب فیضی اپنی اس کتاب انوار القرآن میں بہت ہی خوبصورت ابحاث لکھتے ہیں اور بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں. اور وہ اتنی عظیم اور علمی گفتگو ہے کہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں کہ میں اتنی زیادہ گفتگو آپ کو سنا سکوں. لیکن یہ ہے کہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہو جائیں، جو درود شریف کثرت سے پڑھے، روزانہ قرآن مجید پڑھے، نماز پابندی سے پڑھے، پڑھتا رہے، عورت بھی مرد بھی پڑھتی رہے، وہ عورت بھی نماز پڑھتی رہے، اپنے وقت کے مطابق کوئی نماز قضا نہ ہونے دے. جو
جتنی نمازیں شریعت نے اس کے اوپر رکھی ہیں وہ نمازیں ادا کرتی رہے پورے دھیان کے ساتھ، کوئی نماز اس کی قضا نہ ہو، اور درود شریف پڑھتی رہے، اور حضور سے سوال کرے کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن کی روح عطا کریں، قرآن کی روح عطا کریں۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی خوش نصیب امتی کو قرآن کی روح عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے نا یہ روحانی ہے، اس میں روح ہے، یہ ایک خاص بات ہے، یہ پڑھنے کے تعلق رکھتی ہے۔ کتاب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود فیض ملے گا اس سے، انوار العرفان فی اسماء القرآن، اس کے اندر صفحہ نمبر 383۔ اب میں جو اس سے جو فیض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ذرا جو آپ میں سے غور سے سنے گا یا سنے گی اسے بہت ملے گی ہدایت اور رہنمائی ملے گی انشاءاللہ العزیز، اور بہت کچھ فیض ملے گا، پلیز آپ توجہ فرمائیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلسل درود و سلام کے ذریعے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود حضور قرآن پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھتے ہیں اور رابطہ رکھتے ہیں حضور پاک سے، تو ایک وقت آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں قرآن پڑھاتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، کہ قرآن کی جہاں سے انہیں سمجھ نہیں آتی وہاں سے حضور انہیں سمجھاتے بھی ہیں قرآن مجید۔ یہ کرم بعد حضرات پر عالم خواب میں ہوتا ہے اور بعد کو خود عالم بیداری میں نواز دیا جاتا ہے۔ ایسے خوش نصیب حضرات بہت ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی، اور چنانچہ وہ تفسیر فوز الکبیر کے صفحہ نمبر 106 پر لکھتے ہیں، فَلَوْ سَأَلْتَنِي فَأَنَا تلمیذ القرآن العظیم بلا واسطۃ کما انی اویسی الروح النبویۃ علی صاحبہا الف سلام و تحیۃ۔ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ تم نے قرآن مجید کس سے پڑھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں قرآن مجید میں بلا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں، جیسا کہ میں روح نبوی کا اویسی ہوں، اور اس صاحب روح کی بارگاہ میں لاکھوں صلاۃ اور سلام ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک وقت آیا، میرے اوپر اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارا قرآن حضور نے مجھے پڑھایا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب نے اپنی اسی تصنیف کے آغاز میں اس نعمت کا ذکر بھی فرمایا۔ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب کرم ہوا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ جب کلام کرتے تھے تو آپ کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبداللہ، اے ابو رویم، جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو خوشبو لگاتے ہو، بڑی زبردست خوشبو آتی ہے جب آپ پڑھاتے ہو؟ فرمایا میں نے کسی خوشبو کو چھوا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ میں درود شریف بہت زیادہ پڑھتا تھا اور قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرتا تھا، ایک دن اللہ پاک کے محبوب کا کرم مجھ پر ہوا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا تو حضور علیہ السلام نے میرے منہ کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور میرے منہ میں تلاوت کرتے رہے، اس تلاوت کی برکت سے میرے منہ میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ ایسے خوش نصیب بنو لوگوں، کن دنیاوی جھمیلوں میں پڑے ہوئے، آؤ یہ چیزیں حاصل کرو، اس طرف آؤ میری بہنوں، بچیوں، ماؤں، بیٹیوں۔ ان اداکاروں نے نہ کسی کو خود دیا ہے، نہ خود ان کے پاس کچھ ہے۔ ان فنکاروں اور دنیا کے ڈراموں میں کچھ نہیں ہے۔ آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ، پڑھو قرآن، درود شریف پڑھو، پڑھتی رہو، ایک دن حضور کرم فرما دیں گے۔ تو حضرت ابو رویم کو حضور نے فرمایا تو منہ کھول۔ انہوں نے اپنا جو منہ کھولا، اس منہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اللہ، آپ کبھی سوچو نا یار، یہ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ یہ واقعہ معرفت القراء الکبار میں بھی ہے، کتاب الروح میں بھی ہے، اور شذرات الذہب میں بھی ہے۔ ایسے حقائق اور واقعات کو قلم بند کیا جائے تو ضخیم کتاب تیار ہو جائے، چونکہ الفاظ کے ذریعے ایسے حقائق کو سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہوتا ہے، جیسا امام غزالی، امام ابن قیم، امام سیوطی، امام نبہانی کی عبارات میں آ چکا ہے کہ ایسی باتیں بتانے سے نہیں، آزمانے سے سمجھ میں آتی ہیں، سو اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے
حقیقی سلام کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن نے کہا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود بھی پڑھو اور ان پر سلام پڑھو. تو فرماتے ہیں یہ سلام جو ہے نا وہ سلام کے صیغے کا نام نہیں ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ، صبح سے شام تک آپ یوں کرتے رہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ ایک معنی ہے اس کا کہ آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہو. یہ فقط لفظوں کا نام سلام نہیں ہے. وہ بتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، تجھے اجازت ہے کہ تم پردہ اٹھا کر میرے حجرے میں خود بخود آ جایا کرو، اور تم میرے اسرار جو اکیلے میں کوئی اسرار و رموز کی باتیں کر رہا ہوں وہ تم سن لیا کرو، تمہیں اجازت ہے. ہاں جب تمہیں روک دوں تو تب منع ہو جایا کرو، ورنہ تم اکیلے میں بھی آ سکتے ہو میرے پاس. اللہ اکبر. پھر غرض یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت اور عظمت کا راز صاحب النال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفش بردار ہونا تھا. تو دوران گفتگو صحابی جب ان سے بات کرتے تھے تو ان کا نام نہیں لیتے تھے، ان کو کہتے تھے صاحب النال، حضور کے جوتے اٹھانے والا، حضور کے نالین اٹھانے والا، الفاظ سے یاد کرتے تھے. یہ چیز ان کی معرفت اور شناخت بن گئی. چنانچہ حضرت علقمہ کہتے ہیں میں ملک شام میں گیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی، اے اللہ مجھے کوئی نیک بندہ، کوئی مرشد کامل عطا کر دے. تو میں نے دیکھا کہ ایک شیخ تشریف لا رہے ہیں. جب وہ قریب ہوئے تو میں نے کہا اللہ نے میری دعا قبول کر لی. میں نے دعا کی تھی یا اللہ کوئی نیک بندہ ملا دے. تو وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں کوفہ سے آیا ہوں. تو ان دنوں حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے. تو فرمایا افلم یکن فیکم صاحب النالین والوسادۃ والمطہرۃ، کیا تم میں حضور کی نالین شریف اٹھانے والا اور حضور کا بستر درست کرنے والا اور حضور کو وضو کرانے والا نہیں؟ میں نے کہا ہاں ہے. فرمایا پھر اس سے ہوتے ہوئے اور بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ وہ بہت فضیلت والے ہیں. حضرت قاسم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں جب سید الکل مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو حضرت ابن مسعود آپ کو نالین شریف پہناتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھ جاتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے قدمین شریفین سے نالین اتارتے اور ان کو دونوں بازوؤں کے بیچ میں لے کر بیٹھ جاتے تھے. یہ راز تھا جس کی بدولت حضرت عبداللہ بن مسعود رتبہ عظمیٰ پہ فائز ہوئے. صحابہ کرام نے جب بھی ان کی فضیلت بیان کی تو یہ نہیں کہا کہ وہ بہت زیادہ روزے اور نمازیں پڑھتے تھے، بس یہی کہا وہ صاحب النال تھے، حضور کی نالین سے ان کا تعلق تھا. اس لیے یہ ہے حقیقی سلام کہ حضور کے قدموں سے پیار پیدا ہو جائے، حضور کے نالین سے محبت ہو جائے. یہ ہے حقیقی سلام. اور جس کو یہ سلام مل جائے، جس کو یہ حقیقت مل جائے، اس کو قرآن کی روح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے. یہ میری ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میں نے حوالہ جات سے بات کی ہے. کئی لوگوں کے اوپر سے گزر گئی ہوگی، کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. قرآن مجید کی روح حاصل کرنے کے لیے نالین مصطفیٰ سے پیار کرنا پڑے گا. حضور کے قدموں کی جو جوتی مبارک ہے اس سے پیار، جس کے اندر جتنا جس کا پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کو حضور علیہ السلام کا فیض ملے گا. اور اتنا فیض ملے گا کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے خود اپنے زبان اقدس سے قرآن عطا فرمائیں گے. حضور کے قدموں سے جڑ جاؤ، حضور کے ساتھ پیار کرو، اور اتنا پیار اور اتنا درود شریف پڑھو کہ پھر یہ جو روح اللہ نے قرآن مجید کو روح فرمایا ہے، یہ روح اللہ پاک حضور کے وسیلے سے پھر ان امتیوں کو عطا فرماتا ہے. اسی لیے الحمدللہ اس دورہ تفسیر قرآن کا ہم نے جو انعامات دوسرے رکھے، لیکن پہلا انعام، دوسرا اور تیسرا انعام اور خوش نصیبوں کے لیے نالین مصطفیٰ ہم نے رکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین شریف جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو انعام کے طور پہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی. تو یہ نالین شریف اسی بنا پر کہ شاید کوئی بندہ قدردان ہوگا، قدر کرے گا، دیکھے گا، اس کی تعظیم کرے گا. ہو سکتا ہے اس بندے کی قدر کی برکت سے کوئی ہم جیسے ناقدروں کو بھی کوئی فیض نصیب ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو حضور کے نالین سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کا بڑا مرتبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کی بڑی عظمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف کا بڑا مقام ہے.
اور بڑا کرم ہے جس جس کو وہ ملتی گئی، جس جس کے ساتھ تعلق ہوتا گیا، جو تصور بھی کر لے نالین شریف کا اور خیال میں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اپنے خیال میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا نقشہ بناؤ، جو آپ کے ذہن میں آ جائے، حضور کے نالین کا نقشہ بناؤ، پھر اس نقشے کی تعظیم کرو، وہ نقش بھی تمہیں فیض عطا فرما دے گا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب میں نے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح اور دو تین بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اس کے حوالے سے لکھا ہے۔ مفتی محمد خان صاحب قادری نے ایک انبیاء کرام کے مزارات ہیں پاکستان میں، سیالکوٹ کے پاس ایک علاقہ ہے جیندڑ، وہاں خواجہ گور دین صاحب اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے۔ حضرت خواجہ گور دین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کو ان انبیاء کرام نے خود زیارت کرائی اور بتایا کہ ہمارے یہاں مزارات ہیں اور نہر کا پانی ہمارے پاس آ رہا ہے ہماری مزارات میں، ہمیں کھود کر نکالو اور ہمارے مزارات جو ہے نا ان کی تعمیر کرو۔ تو حضرت خواجہ گور دین اویسی رحمۃ اللہ نے لوگوں کو ساتھ ملایا اور واقعی جب دیکھا تو واقعی ماشاءاللہ وہاں 3 انبیاء کرام کے مزارات موجود تھے، اور حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام اور حضرت تانوخ علیہ السلام، تیسرے نبی کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ سیالکوٹ میں الحمدللہ ہمارے پاکستان کی سرزمین کتنی خوش نصیب ہے کہ یہاں 3 انبیاء کرام کے مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ تو وہاں ان کی لائبریری میں ایک کتاب شریف نالین شریف کے حوالے سے بڑی پرانی ایک کتاب ملی، انہوں نے پھر اس کتاب شریف کو پھر لایا اور لا کر اس کا ترجمہ کر کے اسے چھاپا ہے، وہ بھی ضیاء القرآن مکتبے سے ملتی ہے۔ اس میں نالین شریف کے کئی نقش وغیرہ بنے ہوئے ہیں نالین شریف کے، لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین اقدس کا نقش اگر کوئی اس نقش کو اپنے ہی خیال میں اپنے کاغذ پر خود بنائے اور پھر کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہو اور اس کو اپنے سر پہ رکھ لے اور یہ کہے کہ یا اللہ یہ عطا فرما، اس نقش کا واسطہ مجھے قوت عطا فرما، قرآن کی روح عطا فرما، تو ایسے شخص کے ساتھ پھر قرآن خود باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا قرآن کا فیض اس کے لیے شرط اور ضروری کیا چیز ہوئی؟ اس ساری گفتگو کا خلاصہ میں نے علماء کی دلائل بیان کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آپ کو روایات بتائیں، سارے معاملات بتائے، تو کیا پتا چلا آپ کو کہ قرآن فیض عطا کرتا ہے، مگر قرآن والے کا ادب جس کے سینے میں ہو اس کو فیض عطا فرماتا ہے۔